لاشاری، میں نے سنا تھا کہ سیدنا گوہر شاہی انگلی سے دل پہ اللہ لکھ دیتے ہیں، مجھ پہ بھی نظر کرم فرمائیں، تھوڑا ایکسپلین بھی فرمائیں۔ ہاں، سرکار گوہر شاہی دل پر اس میں ذات نقش فرما دیتے ہیں، بالکل فرماتے ہیں، لیکن اس کے لیے ذکر قلب لینا ضروری ہے پہلے، تاکہ پتہ چلے کہ اللہ نے آپ کے مقدر میں ایمان رکھا ہے یا نہیں رکھا۔ سب سے پہلے ذکر قلب لیں۔ جب آپ کے دل کی دھڑکنوں میں اللہ اللہ شروع ہو جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے آپ کو قبول کر لیا۔ اب قبول کرنے کے بعد مومن کے 3 درجے ہیں۔ ایک مومن، ابتدا مومن کی یہ ہے کہ وہ ہوتا ہے صاحب ذکر، یعنی اس کے دل کی دھڑکنوں میں اللہ کا ذکر ہوتا رہتا ہے، یہ پہلا مومن کا درجہ ہے۔ دوسرا درجہ ہے مومن کا صاحب تصور، اس کو تصور بھی عطا ہو جاتا ہے۔ جب وہ تصور کرتا ہے تو دل پہ تصور میں اس میں ذات اللہ نظر آتا ہے، جب تصور کرتا ہے، نہ کرے تو نہیں نظر آئے گا، اس کو کہتے ہیں صاحب تصور۔ اور تیسرا اور سب سے بڑا مومن کا درجہ ہے صاحب اسم، اس میں اللہ تعالیٰ اسم ذات سنہرے الفاظ میں انسان کے قلب کے اوپر نقش کر دیتا ہے، اور اس کا قرآن مجید میں حوالہ بھی ہے کہ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، کہ وہ ایسے لوگ ہیں کہ ہم نے ان کے دلوں پر ایمان لکھ دیا ہے۔ اب جس کے دل پر اسم ذات اللہ نقش ہو جائے اللہ کی طرف سے، تو اس کے دل کی دھڑکن اگر ذکر نہ بھی کرے تو وہ اسم ذات کو ٹکراتی ہے، اور اس کا ذکر 1.25 لاکھ متصور ہوتا ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ تو اسم ذات کسی کے قلب پر اللہ کی طرف سے نقش ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا شمار عاشقین الہی میں ہوگا، جنت الفردوس کا مستحق ہوگا، اور ایک نہ ایک دن اس کو دیدار الہی ضرور بالضرور ہوگا۔ یہ مطلب ہے اسم ذات کے نقش ہونے کا دل پر۔ صحیح ہے بھائی؟ تو آپ تشریف لائیں، ذکر قلب لیں، پھر اس کے بعد آپ کی تقدیر میں کیا لکھا ہے پتہ چلے گا نا، کہ آپ صاحب ذکر اللہ نے آپ کو بنایا ہے، یا صاحب تصور بنایا ہے، یا صاحب اسم بنایا ہے۔ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ صاحب اسم بنانا چاہتا ہے تو سرکار گوہر شاہی آپ کے دل پہ لکھ دیں گے، جب اللہ کا حکم ہو جائے گا تو لکھ دیں گے فوراً۔ رہ گئی بات انگلی سے لکھنے کی، وہ تو ہم لکھ دیتے ہیں۔ انگلی سے لکھنے کی کیا، دل کیا، ہم تو حجر اسود پر بھی لکھ دیتے ہیں۔ حجر اسود کیا، ہم تو چاند پر، سورج پر بھی یہاں سے بیٹھے بیٹھے لکھ دیتے ہیں۔ اس کے سامنے ہم نے لکھا تھا، فرید کے سامنے حجر اسود پر جو لفظ محمد لکھا ہوا ہے وہ ہماری ہینڈ رائٹنگ، ہم نے تو بھائی یوں ہی ہوا میں کیا تھا۔ وہ جو تابوت سکینہ جبریل کے ہاتھ میں ہے، اس کے اوپر یہاں کا نقش چلا گیا، نقش ہو گیا۔ تو اگر حجر اسود پر لکھا جا سکتا ہے جہاں پر جھکنا تیرے لیے ناگزیر ہے، تو دل کیا ہے، کہاں حجر اسود کہاں دل، اس کے اوپر انگلی سے اللہ لکھنا کون سی بڑی بات۔ لیکن ہمارے لکھنے سے فرق کیا ہوگا، ہمارے لکھنے سے کیا ہوگا؟ مزہ تو تب ہے نا کہ جب اللہ کی طرف سے منظوری آئے۔ ہمارے لکھنے سے تو جنت الفردوس میں تو نہیں جائے گا، وہ تو ہم اپنی طاقت سے لکھیں گے، وہ تو ہم اپنی طاقت سے لکھیں گے نا بھائی۔ اور جو اللہ کی طرف سے عطا ہوگا وہ اللہ ریکوگنائز کرے گا، اس کو تجھے جنت الفردوس میں بھیجے گا، تجھے دیدار الہی بھی کرائے گا۔ تو ایک اللہ کی رضا ہے اور ایک نیچے اللہ کے بندے کی رضا ہے۔ ہاں، وہ اگر بندہ اللہ کو یہ کہے کہ جی یہ بندہ جو ہے بڑا آپ سے پیار کرنے والا ہے اور اس کو کسی سے لالچ نہیں ہے، تو جو ہم نے لکھا ہے تم کو اس کو اپنی طرف سے ہی لکھا سمجھو۔ تو کئی واقعات ایسے بھی ہوتے ہیں، وہ کہتے ٹھیک ہے مان لیتا، تو آؤ تو صحیح، تم ذکر تو لو، اس کے بعد کہاں کہاں لکھا ہے یہ کہانی چھوڑ دو۔